یہ انسانیت کی توہین ہے. لہذا طاقتوروں کے اوپر چیک ہونے چاہیے. ایک ایس ایچ او پر چیک نہ ہو وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے. عوام کا شعور ایک چیک ہے. عوام کو ایلیویٹ کرنا, کمزور کرنا, ان کی سوشل پاور کو تباہ و برباد کرنا اور پاکستان کی سافٹ پاور, نیشنل پاور کو ختم کرنا اس طرح کی ترامیم سے یہ بہت خطرناک ہے. اگر پاکستان کے عوام irrelevant ہوگی, لا تعلق ہوگی پاکستان کے مسائل سے, پاکستان کی اسمبلی سے, ہمارے پاس عوام کی طاقت نہ ہوئی, ہمیں تو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا جب چاہیں گے. میرے خیال میں اچانک چیزوں کو لے کے آنا اور اس آئین کو متنازع بنانا, پاکستان کے اوپر حملہ ہے, آئین پر حملہ ہے. اور یقین کر لے یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا, عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان, جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا فیڈریشن کو, یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے. یہ دفن ہونے جا رہا ہے. بہترین الفاظ میں وزیر قانون صاحب بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ. یہ تو لگتا ہے کہ لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں, لگتا ہے کہ ساحر ہے, جادوگر نہیں جیسے ہوتا. بہترین, مشکل ترین اور ایسی چیز جس کی نفرت کی جائے اس کو بھی بڑا پاک بنا کے پیش کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا. ہم سب جانتے ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے, سینٹ بنا ہے, یہ فارم 47 کا, یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے. جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے, یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کے عوام جب ساتھ نہیں ہوں گے, ہم اس سینٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی. یہاں آپ کے دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم یہ الٹی گنگا تھی یا بھی الٹی گنگا ہے؟ میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ بھی آئی تو کافی عرصہ اس پہ گفتگو ہوتی رہی, اپوزیشن بھی تھی, سارے تھے, بیٹھ کے بات کرتے رہے, ایک کنسنسس بنایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر, جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے, کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا, اٹھایا گیا, تھریٹ کیا گیا. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے کیا کیا, آئین کو متنازع بنا دیا. پارلیمنٹ کی جو وقار ہوتا ہے اس کو پاؤں تلے روندا, مذاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو, تمسخر اڑایا گیا پارلیمنٹ کا. لوگ چھپتے رہے, اپنے افراد کو چھپاتے رہے, کہیں زبردستی نہ لیں, اور زبردستی اٹھا کے لے گئے. آپ اختر جان مینگل کے جو ساتھی تھے آپ کے سامنے کہ کیسے ان کو لایا گیا تھا یہاں پر. دیکھیں, آئین کو متنازع بنانا بہت بڑا جرم ہے. ایک متفقہ آئین کو کنسنسس کے بغیر, اپوزیشن کا بورڈ لیے بغیر عوام کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر اس آئین کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو, ان ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو, تو کیسے وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی حرمت کے قائل ہوں گے؟ ہمارے حیرانگی ہے کہ کیا جلدی ہوتی ہے. اچانک آپ رات کو اٹھتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے, پھر آپ 4-5 دنوں میں اپنے فیصلہ کرنا ہے. کیا جلدی ہے آپ کو؟ اگر 20 دن لگ جائے, 30 دن لگ جائے, مہینہ لگ جائے, 2 ماہ لگ جائیں, لیکن کنسنسس ہو آپ کا, آپ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو. آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان جب ٹوٹنے کے بعد یہ آئین بنا, اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جو رکھا گیا تھا, ہوتا ہے اس لیے رکھا گیا, دنیا کے اندر موجود ہے. وہاں پر باقاعدہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں, وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو انتہائی کمزور کر دیا گیا, اور آرمی چیف جو اس کے انڈر آتا تھا اس کو طاقتور کر دیا گیا. دیکھیں یہ عدم توازن پاور کا اور چیک نہ ہونا, بدون چیک. اب پہلے آپ دیکھیں مارشل لا لگتے ہیں, ایک تالے اعظم آتا ہے, کورٹ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, عدلیہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پاکستان میں ریفرینڈم کروا لیں, پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا, قبول نہیں کرتی. آپ کی عدلیہ پیرالائز, ہم پیرالائز, تمام ادارے پیرالائز ہو چکے ہیں, مفلوج ہو چکے ہوئے ہیں, کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہا. ہمیں بٹھایا جاتا ہے, زبردستی آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں. آپ کے پاس 2 دن ہے. کیوں 2 دن ہے ہمارے پاس 1 مہینہ کیوں نہ ہو؟ کیا جلدی ہے ہمیں؟ آسمان گر رہے زمین پر. میرے خیال میں یہ پریکٹس پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں جو آزاد نہیں ہیں, آزاد نہیں ہیں. تالے اعظم اور طاقتور لوگوں کے پریشر کے نیچے آ کے یہ ان کی مرضی کے قانون پاس کرتے ہیں, ان کی مرضی کے بل پاس کرتے ہیں. یہ صحیح کیوں نہ ہو, یہ صحیفہ ہی کیوں نہ بن جائے؟ اگر اس طرح سے آپ اس کو پاس کرائیں گے اور سینٹ میں لے کے آئے جائے, یہ متنازع ہوگا, آئین کو متنازع کرے گا. بے شک آپ کی کتنا خوبصورت نہ لکھا ہو آپ نے اس کو,
ہم نے پہلے دیکھا کہ 26ویں ترمیم نے کتنی تباہی بربادی پھیلائی. لہٰذا میرے خیال میں یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے یہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو, بہترین ہی کیوں نہ ہو, ہمیں آج پتہ چل رہا ہے, ہم اپوزیشن میں موجود ہیں, ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا گیا, کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کی اس کے اوپر؟ یہ کوئی ایسا کوئی مخفی چیز تھی, کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز تھی؟ عوام سے اور عوام کے نمائندوں سے کیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا؟ یہ رویے شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں, اور میرے خیال میں جو لوگ یہ کام کروا بھی رہے ہیں ان کے بھی نقصان میں جائیں گے. یہ پاکستان کا آئین متنازع, جب آپ کے پاس آئین متنازع ہو اور لوگوں کا یقین سے ختم ہو جائے, ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے. کل خدا نے جب پہلے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت کوئی آئین نہیں تھا ہمارے پاس کہ کہاں جائیں, کیسے حل کریں اپنے مسائل کو. اگر یہ آئین ہمارے ہاں متنازع ہو جائے گا, اور ہے ابھی لوگوں کے لیے مسائل, لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے. اس صورت میں جب اس طرح سے ہم آئین پاس کرائیں گے اور آئینی ترامیم لے کے آئیں گے, ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے, یہ نقصان دہ ہے, پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے, پاکستان کے آئین پر حملہ ہے یہ. لہٰذا ہم اس طرح کی کارروائی جو کی جاتی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ آئیں, آپ کو پاکستان سینٹ موجود ہے, آپ سارا 20 دن 30 دن 40 دن اجلاس چلائیں, لیکن کنسنسس پیدا کریں. آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک جمہوریت کے ساتھ آپ ایک رابطہ ہے چیئرمین صاحب, تعلق رہا ہے, آپ تجربہ کار ترین یہاں پر شخصیت ہیں, آپ کو انہیں عقل دینی چاہیے تھی, سمجھانا چاہیے تھا. ایسے ترامیم نہیں آتی, یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے, حکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. آپ یہ جو ترامیم کر رہے ہیں اسے اللہ کی حاکمیت طاقتور ہو رہی ہے. آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے, قرآن و سنت سپریم ہے. اب جو امینڈمنٹ لائیں, جو بھی لے کے آئیں, اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک تو عوام امپاور ہو رہے ہیں, دوسرا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان میں عملی کیا جا رہا ہے, اس سے اللہ کی حاکمیت عملی ہو رہی ہے. ایسے ہو رہا ہے. اللہ نے ایسی قوانین نازل کی ہیں, اللہ نے ہمارے لیے جو دین بھی بھیجا ہے وہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ بھیجا ہے. اس لیے ضروری ہے ہم وہ کام کریں بیننا و بین اللہ, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اللہ کی حاکمیت آرٹیکل 1 کے مطابق اس میں نظر آئے ہمیں. ہم ایسا کام کریں, پاکستان کے عوام جو ہمارے ولی نعمت ہے, جن کی وجہ سے یہاں پر پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں, ولی نعمت ہے, وہ ننگے, وہ بھوکے, جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے, وہ جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا, ان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم کہاں پر ان کی اکنامیکل صورتحال کو درست کرنے کے لیے کہاں یہ کون سی چیزیں یہاں کے لے کے آئے ہیں؟ وہ جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں, وہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اتنی تباہی بربادی کے باوجود, بھوک افلاس کے باوجود, مشکلات کے باوجود, نامنی کے باوجود بھوکے سوتے ہیں, وہ جو اینٹوں کے پٹھوں پر کام کرتے ہیں, وہ جو ہاری ہے, وہ جو غریب ہیں. ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے پاس تو بجلی کا بل 10 لاکھ بھی پرواہ نہیں ہوتی, وہ جس کے پاس 5,000 روپے کا بل آ جائے وہ پے نہیں کر سکتا. قبلہ اگر ہم عوام کو امپاور کرتے ہیں, عوام کی ہمدردی نظر آتی ہے ہمارے آئینی ترامیم میں, عوام ہمارے ساتھ آتے, یہ آئین لوگوں سر پر اٹھا کے رکھتے. اگر ایسا آئین بنتا چلا جائے گا لوگ اسے اٹھا کے باہر پھینکیں, کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا, اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوگا. جناب چیئرمین صاحب, میں اس وطن کا بیٹا ہوں, میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں. جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میرا والد 41 سال کا تھا, بی بی سی پہ خبریں سن رہا تھا, میں ان کے پاس تھا, چھوٹا تھا میں, وہ خبریں سن رہے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, اوہو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہی ڈیتھ ہو گئی ان کی. میں اس دن یتیم ہوا تھا جس دن پاکستان ٹوٹا تھا. اب مزید پاکستان توڑنے کی طرف لوگوں کو نہیں جانے دیں گے ہم. اس طرح کی آئینی ترامیم جب آئین کو irrelevant کر دیں گے, پاکستان کو جوڑنے والی کون سی چیز بچے گی؟ جب طاقتور تالے ازما چاہے گولیاں ماریں, امریکہ میں گولیاں ماریں, اسلام آباد ڈی چوک کے سامنے 26 نومبر کو گولیاں ماریں, کولیٹرل ڈیمیج ہو, لوگ بچے مریں, کوئی چیک کرنے والا ہو, کوئی جواب دہی نہ ہو. کہیں تو کسی قاتل سے پوچھنا چاہیے. اگر پریزیڈنٹ کسی بے گناہ کو قتل کر دے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر آدمی جواب دہ ہے, ہر آدمی جواب دہ ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ نیول چیف ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ ایئر فورس کا چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہر کوئی جواب دہ ہے اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طاقتور کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ تباہ برباد کر دیں. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں, اس پارلیمنٹ کو. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین پاس کیا تھا 73 کا آئین. یہ وہ پارلیمنٹ ہے, وہ جگہ ہے. خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. سمیع بصیر ہے, خدا دیکھ رہا ہے, اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں
یہ جو رقص ہو رہا ہے طاقتور کے سامنے ان آئینی ترامیم کی شکل میں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ اگر اس طرح سے کریں گے یہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا اس کو، کوئی نہیں مانے گا اس کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آئینی ترامیم سے اجتناب کیا جائے اور ہمیں عوام کو ان بورڈ لیا جائے، ہمیں ان بورڈ لیا جائے، سب کو ان بورڈ لیا جائے، اور پاکستان کے اندر طاقتوروں کے لیے ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے سخت چیکس بنائے جائیں، ایسے چیکس ہوں کہ فرار نہ کر سکے ہم سے کوئی طاقتور۔ جس کو ہم پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے، اس کا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ پولیس والا آدمی کسی کو پکڑتا ہے، حق ہے پکڑے، ملزم ہے پکڑے، تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے، گریبان پکڑ کے اس کو گھسیٹنا اس کا حق نہیں ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ لہذا طاقتوروں کے اوپر چیک ہونے چاہیے۔ ایک ایس ایچ او پر چیک نہ ہو وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے، کتنا فرعون بن جاتا ہے۔ ہمیں فرعون نہیں بنانا چاہیے چھوٹے بڑے آئینی ترامیم کے ذریعے، فرعون نہیں بنانا چاہیے، نمرود و شداد نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بیلنسڈ ہو، متوازن ہو، جس سے آئین کی حرمت میں اضافہ ہو، عوام کی رضایت اور حمایت بڑھے، ہماری عزت اور آبرو بڑھے، پارلیمنٹرین کی عزت بڑھے، نہ یہ کہ خاک میں ملتی رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، اس طرح کے طریقہ کار کو نہیں مانتے کہ آپ ابھی دے رہے ہیں، ابھی اس ٹائم ہمیں دے رہیں گے۔ یہ ایسے آئینی ترامیم ہوتی ہے، یہ لو پڑھو جاؤ کمیٹی کے اندر، یہ ایسے ہوتا ہے کہ بلا وقت چاہیے اس کے لیے۔ جیسے آپ کے بڑوں نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی، جیسے آپ کے بڑوں نے آئین بنایا ہے، وہی پریکٹس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنسنسس بنائیں، بسم اللہ لے کے آئیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ احمد ولی کو بھی اس حوالے سے جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے، ہماری باتیں کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو تبدیل ایسا دیکھ لیجیے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ سر چیئرمین صاحب آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، خدا کے لیے دیکھیں کتنی پاور کا مس یوز ہو رہا ہے۔ جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیا وہ جیل میں بیٹھا ہے، خدا گواہ ہے۔ اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا میں ان کے حق میں بولتا، مظلوم کے حق میں بولتا۔ ظلم ہو رہا ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، لہٰذا آپ کے ساتھ ہوتا۔ میں آپ کے بڑوں کا معتقد ہوں